من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ خداوند تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا اور ہمیں نوازا کہ مہینوں کے درمیان ایک ایسا مہینہ قرار دیا جس میں عبادتیں، ریاضتیں، قرآن کی تلاوت، اس کا ثواب دگنا چگنا ہو جاتا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے کرم ہے، رحمت ہے، فرصت ہے۔ تو اس فرصت سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیں، سارا سال آپ عبادت کرتے ہیں، آپ خدا کو یاد کرتے ہیں، ذکر بجا لاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن جتنا ثواب ان ذکر و اذکار کا، عبادتوں کا ماہ رمضان میں اور کسی اور مہینے میں نہیں۔ اور دنیا میں کامیاب آدمی وہ ہے جو فرصت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ناکام آدمی ہے جو فرصتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ رمضان بھی ایک فرصت ہے، ایک چانس ہے، بہترین چانس ہے۔ اس سے بھرپور انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ممکن ہے آئندہ سال یہ چانس آپ کو نہ ملے، یہ موقع آپ کو نہ ملے، سفر میں ہو، کمزوری ہو، ناتوانی ہو، اور کئی مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ فرصت نہ ملے۔ ابھی آپ کو فرصت ملی ہوئی۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَالْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، فرصت، چانس بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ بعض کا دیکھیں نا، ایک رات کی محنت کی وجہ سے آپ کی زندگی بن سکتی ہے دنیاوی لحاظ سے۔ آپ کا کل ایگزام ہے، انٹرویو ہے، رات بھر تیاری کرتے ہیں، فل اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، ایسی نوکری آپ کو ملتی ہے، کام ملتا ہے کہ ساری زندگی آپ کے لیے وہ کام کافی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ ایک رات غفلت آپ کی زندگی کو بگاڑ سکتی ہے، آپ کا چانس ضائع کر سکتی ہے۔ رمضان کی راتیں بھی اسی طرح، اس کی ممکن ہے کوئی ایک رات آپ کی ساری زندگی بنا دے، آپ کے گزشتہ سارے اعمال کا ازالہ کر دے، خطاؤں کی تلافی کرے، یہ ممکن ہے۔ اور اسی میں غفلت سے ممکن ہے یہ رمضان، یہ چانس آپ کو دوبارہ نہ ملے۔ اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خطبہ شعبانیہ میں، وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهُ، کہ رمضان کے مہینے میں جب آپ کو پیاس لگے، بھوک لگے، تو آپ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں، قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں۔ لیکن فرق ہے اس بھوک اور پیاس میں اور اس میں فرق ہے، یہ آپ کی اختیار کردہ ہے، یہ لمیٹڈ ہے، اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، چند گھنٹوں کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن قیامت کی بھوک اور پیاس پانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے، کھانے سے ختم ہونے والی نہیں ہے، اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ اسے آپ ختم کر سکیں، وہ اعمال کے ذریعے ختم ہو جائے گی۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ روزے کی حالت میں جب آپ کو بھوک پیاس لگے تو آپ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں، اور پھر ایسے اعمال کریں کہ قیامت کے دن تاکہ آپ کو بھوک اور پیاس نہ لگے۔ قیامت کا عالم عجیب ہوگا، انسان پر خوف طاری ہوگا، پریشانی طاری ہوگی، سارے لوگ حساب میں کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، کوئی آدمی دوسرے کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنی فکر، اپنی پریشانی میں، اپنے اعمال سے لڑ رہا ہوگا۔ تو آئے رمضان کے مہینے میں وہ قیامت کی آپ بھوک اور پیاس کو ختم کر سکتے ہیں اعمال کر کے۔ تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، رمضان کے مہینے میں فقیر اور مسکین کو صدقہ دیں۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیں، آپ خاص جو ہے وہ ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں یا خاص ایکٹیویٹی کو اپنا لیں، مکمل طور پہ اس مہینے میں عبادت کرنے کی کوشش کریں، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، اخلاق کا صدقہ دیں آپ،
پیار و محبت کا صدقہ دیں. صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا. صدقہ ہر کام, اچھا مشورہ کسی کو دے رہے ہیں یہ صدقہ ہے, اچھی بات کسی کو بتا رہے ہیں صدقہ ہے, کسی کو راستہ آپ دکھا رہے ہیں صدقہ ہے, کسی کو مشکل سے بچا رہے ہیں صدقہ ہے, کسی آدمی کا فائدہ کر رہے ہیں صدقہ ہے. یہ ساری چیزیں صدقے میں آتی ہیں. فرق یہ ہے کہ کچھ مالی صدقات ہیں, کچھ اخلاقی صدقات ہیں, کچھ جو ہے وہ بدنی صدقات ہیں. کوشش کریں تمام عبادتوں کو بجا لائیں, صرف ایک عبادت کو لے کر ہم نہ بیٹھ جائیں. رمضان کا مہینہ جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو جو ہے وہ ثواب ملے گا. وَقَّرُوا كَبَائِرَكُمْ, رمضان کے مہینے میں اپنے بزرگوں کے احترام کریں, ان کو وقار دیں. وَقَّرُوا, وقار دیں ان کو. كَبَائِرَكُمْ, بڑے آدمیوں کو جو بزرگ سے نہ. کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آتا تھا, اس کی داڑھی میں ایک سفید بال تھا, تو پیغمبر اس نے احترام کرنا شروع کر دیا, اس کے لیے اٹھ جایا کرتے, احترام کرتے تھے. 2-3 دن بعد آیا, اس نے وہ بال کھینچ دیا وہاں سے. پیغمبر نے جو ہے نارمل اس کے ساتھ ڈیل کیا, ایکسٹرا اس کو ڈیل نہیں کیا. تو اس نے سوال کیا, یا رسول اللہ میں پہلے 2 دن آتا تھا تو آپ میرا بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. تو کہا کہ تیری داڑھی میں بال تھا, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تو بزرگ ہے, تیری سن زیادہ ہے, تیرا احترام کیا جائے. اور کہا جاتا ہے کہ بڑوں کا احترام کریں. کیوں؟ کہ ان کے نیکیاں زیادہ ہیں. چھوٹوں کا احترام کریں کیونکہ ان کے گناہ کم ہیں. ہم الٹا کرتے ہیں, بڑوں کا بھی نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ ان کے گناہ زیادہ ہیں. چھوٹوں کا نہیں کرتے کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں, نیکیاں کم ان کی. نہیں, سب کا احترام کریں. اور ایک اور چیز ہے, کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو آپ توقع رکھتے ہیں نا, لوگ آپ کے ساتھ ڈیل کریں, لوگوں کے ساتھ اس طرح ڈیل کریں. آپ توقع رکھتے ہیں کہ سارے آپ کی رسپیکٹ کریں, دوسروں کی رسپیکٹ کریں. آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی پیٹھ پیچھے کوئی بات نہ کریں, دوسروں کی پیٹھ پیچھے بات نہ کریں. آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی الزام نہ لگائے, کسی پر الزام نہ لگائیں. آپ توقع کرتے ہیں کہ سارے آپ سے پیار کریں, کرتے ہیں نہیں کرتے جی, کرتے ہیں. تو سب سے پیار کریں, جس طرح خود چاہتے ہیں اس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ کریں, تو معاملہ جو ہے حل ہو جائے گا. ماہ رمضان است ماہ برکت و رحمت است. پیغمبر می فرمایند که در ایما هنگامی که تشنگی یا گشنگی به شما غلبه میکنه, تشنگی و گشنگی روز قیامت را به یاد بیارید و برای او سامان را آماده کنید, با او تیار شوید و سعی کنید, کاری کنید که تشنگی اونجا پیش نیاد. تشنگی دنیا قابل برطرف شدن است, محدود است, چند ساعته. دل بخواه در ماه رمضان, زبردستی که نیست, مجبوری که نیست, خودتون روزک میگیرید. ولی تشنگی و گشنگی روز قیامت در اختیارتون نیست مگر این که اعمال خوب و نیک به جا آورده باشید. پیامبر میفرمایند که صدقه بدید در ماه رمضان, بزرگترا را احترام بذاری, ورحموا صغارکم, به کوچکا رحم و شفقت داشته باشید. وصلوا ارحامکم, صلہ رحم بجا لائیں. رمضان کا مہینہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن کی تلاوت کریں, نمازیں. دوسرے مومنین کو فون کریں, ان کا حال پوچھیں, والدین کی خبر گیری کریں, بھائیوں کی خبر گیری کریں, دوستوں کی خبر گیری کریں. یہ بھی اعمال میں شامل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شب قدر کے اعمال یہی ہیں, بس اتنی رکعت نماز پڑھنی ہے, دعائے جوشن کبیر پڑھنی ہے, یا جو ہے وہ فلاں صورت پڑھنی ہے. نہیں, شب قدر میں یہ اعمال بھی ہیں. اس کے ساتھ سے شب قدر کو کسی کو فون کر دیں, بیمار کو, اس کی حوالی پرسی کر لیں, اس کی خبر گیری کریں بیمار کی, تو یہ بھی عبادت ہے. اپنے ملک میں فون کریں, کوئی آدمی ہے غریب ہے, اس کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے سامان نہیں ہے, اس کے لیے کھانے کا سامان فراہم کر دیں. یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے. کوشش کریں اس رمضان کے مہینے میں جتنی عبادت ہو سکے کم ہے. ہم جتنی بھی عبادت کریں نا, خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں. ما هرچه عبادت را به جا بیاریم, همیشه سر به سجده داشته باشیم, ولی اون نعمتایی که خدا به ما ارزانی داشته و عنایاتی که به ما داره نمیتونیم شکر را به جا بیاریم.
در مقابل عنایات او شکر ما ناچیز است. خدا کی عنایات کے مقابلے میں ہمارا شکر کم ہے، جتنا زیادہ کریں یہ پھر بھی کم ہے. لہذا کوشش کریں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈبل ٹرپل ثواب ملے تو زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش کریں. وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. رمضان کے مہینے زبان جو ہے انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے اور یہ جہنم میں لے جا سکتی ہے. یہ تخت و تاج پر بھی بٹھا سکتی ہے، سولی پر بھی چڑھا سکتی ہے. یہ زبان ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا، یہ زبان ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر میری امت مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں انہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کون سی؟ تو زبان کی اور شہوت کی. ان پر انسان کنٹرول کر لے، حساب و کتاب میں رہے یہ چیزیں، تو خداوند تعالیٰ بھی انسان پر رحم و کرم کرے گا. کسی نے امام زین العابدین سے سوال کیا کہ یبن رسول اللہ بتائیں بولنا بہتر ہے کہ خاموش؟ الکلام و افضل ام السکوت، اس میں فضیلت زیادہ ہے، خاموش رہنے میں بولنے میں؟ امام نے فرمایا لِكِلَيْهِمَا آفَاتٌ وَإِذَا سَلِمَ مِنَ الْآفَاتِ الْكَلَامُ أَفْضَلُ مِنَ السَّكُوتِ، کہ دونوں میں کچھ خرابیاں ہیں لیکن خرابیوں کو سائڈ پر رکھیں تو بولنا بہتر ہے خاموش رہنے سے. بِهِ بَعَثَ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ، خدا نے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ بولیں. بولنا بہتر ہے لیکن کس انداز میں؟ اچھا بولو، پیار محبت کا بولو، کسی کی مدد میں بولیں، کسی کے دفاع میں بولیں، کسی کو گناہ سے روکنے میں بولیں، کسی آدمی کو عبادت پر رغبت دینے سے متعلق بولیں تو وہ بولنا بہتر ہے. وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، زبانوں کو زبانائے خودتون را در اختیار خودتون داشته باشید، در کنترل خودتون در بیارید. بی لغام نباید زبان باشد، هر حرفی که میزنید حساب شده باشد. اول تفکر تعامل را به جا بیارید، بعد زبان را مورد استفاده قرار بدید تا این زبان پشیمانی برای شما نیاره، ندامت برای شما نیاره. غضوا ما هم لا يحل النظر علیہ ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے رکھیں اور ایسی جگہ نظر نہ دوڑائیں جہاں نظر دوڑانا حلال نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں ہر آدمی نے اپنے اعمال کا جواب دینا نا. کسی نے حجاب کیا ہے نہیں کیا، اس نے اپنا جواب دینا ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں. آپ ذمہ دار یہ ہیں کہ اگر اس نے حجاب نہیں کیا ہوا تھا تو آپ نے نگاہ دوڑائی یا نہیں دوڑائی اس پر. آپ نے اپنی نگاہوں کا جواب دینا ہے، اپنے کانوں کا جواب دینا ہے، اپنی زبان کا آپ نے جواب دینا ہے، کسی اور کا آپ نے جواب نہیں دینا. اور پھر دیکھیں نا، کمال یہی ہے کہ گناہ آپ کے سامنے ہو تو گناہ سے بچیں. اندھا آدمی اگر یہ کہے نا کہ میں نامحرم کی طرف نہیں دیکھتا ہوں، اس کا کمال نہیں. ایک آدمی جو اسلامی ماحول میں رہ رہا ہے وہ کہے کہ میں نامحرم کی طرف نہیں دیکھتا، اس کا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ہر چیز آزاد ہو، اوپن ہو، اس میں اپنے آپ کو گناہ سے آپ بچائیں، اس میں اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھیں. مجبور آدمی، اس کا کمال نہیں ہے کہ وہ گناہ سے بچ رہا ہے، کیونکہ وہ بچنے پر مجبور ہے. اس لیے فرشتوں کو فضیلت حاصل نہیں ہے، انسانوں کو فضیلت حاصل ہے، کیونکہ فرشتے مجبور ہیں کہ گناہ نہ کریں، معصوم رہنے پر مجبور ہیں، لہذا ان کو فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت انسان کو ہے کہ گناہ کر سکتا ہے پھر گناہ نہیں کرتا. بس جتنا ماحول سخت ہو اتنا ہی زیادہ ثواب ہے گناہ سے بچنے کا. اور پھر رمضان کے مہینے میں پریکٹس کریں، آسانیاں ہیں، پریکٹس کریں، ٹریننگ کریں گناہ سے بچنے کی، اور پھر اس ٹریننگ کو رمضان کے بعد آپ استعمال کریں. ہم لا يحل الاستماع علی اسماعکم، کہ جس چیز کا سننا حرام ہے اس سے اپنے کانوں کو کنٹرول میں رکھیں. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ إِيتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ إِيتَامِكُمْ،
تم لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان کا احترام کرو، تاکہ تمہارے یتیموں کی رسپیکٹ کی جائے، ان کا جو ہے وہ احترام کیا جائے۔ بس رمضان کے مہینے میں انسان کوشش کرے زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لائے، زیادہ سے زیادہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ الہی احکام پر چلنے کی کوشش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد